اب فوراً کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ اب وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے نا ہمیں غیر اللہ چھوڑنے پڑیں گے، یہ قبروں والے، یہ بتوں والے، یہ جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ اولادیں دینے والے، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ فریادیں سننے والے، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ بارشیں دینے والے، یہ سارے کے سارے ہمیں کیا کرنے پڑیں گے؟ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس بات کو نعوذ باللہ وہ گالی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی اللہ نے پہلے تسلی دی تھی نا، جب آپ توحید کی دعوت دیں گے سب سے پہلے گھر سے مخالفت آئے گی۔ پہلا پتھر چچا نے مارا، تایا نے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت دی تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار سامنے رکھا، کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، آج میری عمر 43 سال ہو گئی ہے۔ آدھا کہا میری عمر 43 سال ہوگی، ان 43 سالوں میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ دوسرے الفاظ میں اپنے کردار کی سفید چادر سے سامنے پھیلا دی۔ پتہ کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 43 سال آپ میں گزار دیے، 43 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، ان 43 سالوں میں آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ قد جربناک مرارا ما رأیناک الا صادقا، ہم نے بارہا تجربہ کیا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی، آپ سے فیصلے کرائے، اپنے معاملات آپ کے سامنے رکھے، اپنے گھروں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، لیکن جب بھی آپ نے بات کی حق اور سچ بات ہی کی ہے۔ اچھا کہا جب میں بندوں کے معاملے میں اتنا سچا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے معاملے میں غلط بیان ہی کروں گا؟ کہا نہیں۔ اب فوراً کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ اب وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے نا ہمیں غیر اللہ چھوڑنے پڑیں گے، یہ قبروں والے، یہ بتوں والے، یہ جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ اولادیں دینے والے، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ فریادیں سننے والے، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے یہ بارشیں دینے والے، یہ سارے کے سارے ہمیں کیا کرنے پڑیں گے؟ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس بات کو نعوذ باللہ وہ گالی سمجھتے تھے، اس بات کو کیا سمجھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کو نعوذ باللہ وہ اپنے لیے گالی سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کے حق میں برا لفظ سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دینا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا حاجت روا، مشکل کشا، اولادیں دینے والے، بارشیں دینے والے، آسمان کے مالک، زمین کے مالک، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، اولادیں دینے والے، بیماریوں سے شفا دینے والے کون ہیں؟ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، قبول نہیں ہو رہی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی اللہ نے پہلے تسلی دی تھی نا، جب آپ توحید کی دعوت دیں گے سب سے پہلے گھر سے مخالفت آئے گی۔ پہلا پتھر چچا نے مارا، تایا نے مارا، اور پتہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نہ باشد کہتے ہیں۔ تبا لک لہذا جمعتنا، آپ نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا، ہمیں ہمارے معبودوں سے بردگشتہ کرنے کے لیے آپ نے جمع کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ ہم نے باقی سیرت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سیرت بیان کرنی شروع کی تھی پچھلے سال محرم میں، ابھی تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تیسرے سال تک پہنچے، ہم نے پوری ترتیب سے سیرت بیان کر لی ہے۔ پھر سیرت ایک ہوتی ہے نا لفاظی کرنا، میرے دل میں بات آئی تھی کہ نہیں لفاظی نہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہم نبی کی سیرت بیان کریں، نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی سیرت بیان کریں، میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے کیا دروس ہے، میرے لیے کیا عبرت ہے اس میں؟ جب تک یہ ہم نہیں بیان کریں گے، صرف الفاظ بیان کرنے کا فائدہ۔ آخری 2-3 باتیں